دل کا زنگ دور کرنے کے حوالے سے کچھ نسخے ہم نے سنے تھے کہ دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے. اس میں ایک ہم نے سنا تلاوت قرآن کرنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ وہ تلاوت کرے گا اس کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا. وہ محسوس کرے گا کچھ عرصے بعد، جیسے دوائی کی تاثیر ہوتی ہے نا، بندہ محسوس کرتا ہے میں بہتر ہو رہا ہوں. پیناڈول کھائیے تو اب میرا سر کا درد کو بہتر ہو رہا ہے، پین کلر کھائیے تو اب ریلیف مل رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اب درد ختم ہو گیا ہے. اسی طرح تلاوت قرآن جو مسلسل کرتا رہے گا، جب وقت ملے لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں، تو اب کیا کریں بھائی تلاوت قرآن تو کریں، ذکر اللہ کریں، کتنے کام ہیں کرنے کے. تو فارغ رہ کے بہت سارا فارغ رہ کے کہتے ہیں ٹائم نہیں گزرتا، کیا کریں، گیمیں کھیلتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کہیں گپ لگانے کے لیے غیبتیں جو بھی آتا ہے. ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، کیا کریں، کرنے کے لیے ایسے ہے ہی کوئی کام نہیں. تلاوت قرآن کتنا بڑا عمل ہے، یہی کرتے رہیں، مزہ بھی آئے گا، سکون ملے گا، دل نرم ہوگا، دل کا علاج ہوگا، بہت ساری بیماریاں دور ہوگی، دل کا زنگ دور ہوگا. تو تلاوت قرآن دل کا زنگ دور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہے موت کی یاد. جس کو ہر وقت موت پیش نظر ہو، شام ہو تو سمجھے کہ بس میری زندگی کی آخری شام ہے. اور حدیثوں میں فرمائے گی یہ کیا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، پھر شام کرے تو صبح کا منتظر نہ رہے. یعنی ابھی صبح ہوئی ہے نا، تو عقل مند وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میری شام نہیں ہوگی، یہ میری زندگی کی آخری صبح ہے. اور جو نماز پڑھے یہ سمجھے یہ ابھی میری زندگی کی آخری نماز ہے. بس ظہر تو بہت دور کی بات ہے، شاید ایک لمحہ مجھے نہ ملے، آنکھ جھپکنے کی مہلت بھی نہ ملے. لیکن ہم نے تو اتنی لمبی لمبی امیدیں، کبھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اتنی لمبی پلاننگ. اور شیطان کا یہ وار ہے، طول عمل اس کو کہتے ہیں، لمبی امید کہتے ہیں. ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی اس عہدے تک، ابھی اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے، پھر بچوں کے لیے کرنا ہے. تو پھر یہ اتنے لمبے منصوبے ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، موت والا منصوبہ ہی بیچ میں نہیں ہوتا. موت کی یاد یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ پھر بندہ دھوکے فراڈ بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ سارا کچھ کرتا ہے. اس سے کوئی امید نہیں کہ یہ اب چاہے بظاہر چاہے نیک کیوں نہ ہو، نیک بھی ہوگا وہ بھی اس سے دھوکا، اس سے دھوکا، اس سے گڑبڑ، نہ جانے کتنے معاملات خراب ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے معاملات خراب ہیں. کس شعبے کو چھیڑا جائے، اندر جب جہاں کے دیکھتے ہیں نا کسی بھی شعبے میں اتنی زیادہ برائیاں، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ موت سے غافل ہے، موت کی یاد نہیں. اب ایک 2-3 دن ہاسپٹل میں گزرے، اب اس ایک ڈپارٹمنٹ کے حالات اندر کے دیکھے، برائیاں، بدکاریاں، بے پردگیاں، یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں بے پردگی، اس سے آگے معاملات پڑے ہوئے. کیونکہ دن رات وہیں گزرے اور ایک ایک معاملے کو میں دیکھتا رہا. وہ کیا رہا ہے یہاں پہ، لڑکیاں لڑکے اکٹھے. اور جس طرح یورپ میں ماحول بنا ہوا ہے وہی ادھر بنا ہوا ہے. گھر سے بچے بھیجتے ہیں، بچی ہماری نرس بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ادھر جا کے بھی اس کا گھومنے جا رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، ادھر کھانے پینے وہ سلسلہ جاری ہے، یہ چھپ کے ادھر کر رہے ہیں. حیران و پریشان یہ ہو کیا رہا ہے. موبائل نے تو ویسے ہی یہ سارے کام آسان کر دیے، اور پھر دوران ڈیوٹی کوتاہی کرنا یہ تو ایک معمول بن چکا ہے. اور پھر اسی لیے کہتے ہیں برکت نہیں ہے. 50,000 80,000 تنخواہیں لے رہے ہیں، اور حال اتنا برا ہے جیسے منگتے ہیں. وہاں جا کے مجھے لگا یہ سارے بھکاری، میں نے اظہار بھی کر دیا کہ یہ سارے بھکاری ہیں، اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو مجھے 5,000 دو، مجھے 1,000 دو، مجھے اتنا دو. ہر بچے سے روز 40 50 60 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور سب سے اتنا کہتے ہیں جتنا آ جائے 100 ہی آ جائے، آخر چلو یہی صحیح. تو پھر کئی جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں یا شرم کے مارے یا وہ دے دیتے ہیں، مجبوری دینا پڑتا ہے، اس کو اتنا دو، اس کو دو، اس کو جس کو نہ دو، مانگنے کے لیے سارا عملہ آ جاتا ہے. تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور اللہ کیسے رہے کہ بھکاری سارے مانگنے والے ملازمین. اسی طرح دوران ڈیوٹی صحیح خیال نہ رکھنا، ڈیوٹی نہ کرنا، اور اتنے گناہوں کا سلسلہ ہے، اپنے حرام روزی کمانا، اور حالات اتنے برے ہیں سب کسی وجہ سے. ورنہ تو اللہ برکت دے تو 10,000 میں برکت ہو جاتی ہے، نہ برکت ہو تو لاکھوں کماتے رہو، بندہ منگتا ہی رہتا ہے ساری زندگی میں، بیکاری اور فقیر ہی رہتا ہے، تنگ دست ہی رہتا ہے، ادھر ہاتھ پھیلانا ادھر ہاتھ پھیلانا. ان کو شرم ہی نہیں آتی مانگتے ہوئے بھی. عام بیکاری تو باہر مانگتا ہے نا، تو وہ اور طرح کے بیکاری ہو جاتے ہیں. اس طرح کے مانگنے والے، اس سے رشوت مانگی، اس سے یہ مانگا، جس کا آپریشن نہیں کرنا ہے پیسے کی خاطر آپریشن کر دیا. ڈاکٹر نے اپنا حصہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو نے کسٹمر لایا تھا، یہ تیرا 5,000، یہ تیرا 10,000، بس تو بہت اچھا بندہ گاہک لایا کر. تو ایسے لوگوں پہ ظلم کرنا، قیامت والے دن یہ کیا جواب دیں گے. ہوتا کچھ اور ہے. دوائیاں باہر سے منگوا لیتے ہیں آپریشن کے لیے، جو چیز نہیں ضرورت وہ بھی لسٹ بنا دیتے ہیں. 8-10 ہزار کی لسٹ بنائی، حالانکہ فری ہے سارا. یہ گورنمنٹ کی حال ہے، سولوں میں تو اور زیادہ خرچے ہوتے ہیں.
لسٹ بنا دیں گے، اس کے بعد سامان ضرورت نہیں ہے، وہ سامان بیچ دیا باروں بار. یعنی حرام کھانے کے اتنے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں، شیطان نے ایسی ان کی رہنمائی کی ہوئی ہے، گائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ بھی طریقہ حرام کھانے کا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جن کا واسطہ پڑتا ہے نا، اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں تو فری کے چکر میں آیا تھا، تو یہ فری کے چکر میں ایک تو جو اوپر سے لے گئے، اور دوسرا جو اندر آپریشن والے یہ اتنا لے گئے کھاتا. تو یہ بہت سارے معاملات اندر کے سامنے آ گئے. بہت زیادہ برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک بچائے. اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں گناہوں کا سلسلہ، زنا، بدکاری، حرام اور نہ جانے باقی غیبتیں، چغلیاں، تو یہ تو مسئلے کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے معمول کی روٹین بن چکی ہے. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے. جو بچے ہوئے وہ خوش نصیب ہیں جو ان سارے معاملات سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو دل کا زنگ دور کرنا، موت کی یاد. موت کی یاد جب نہیں ہوتی پھر یہ سارے گناہ ہوتے ہیں. امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئی. اس نے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اکثری ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. چند دن بعد وہ دوبارہ آئی. اس نے حضرت عائشہ کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا، تو اللہ کا فضل ہوا، موت کی یاد رنگ لائی، دل کی سختی دور ہو گئی. یہی نسخہ آج ہم بھی اپنے اوپر اپلائی کریں، یا ہم سے اگر کوئی مشورہ مانگے یا کوئی آٹوگراف لے یا کوئی نصیحت مانگے تو لکھ دیا اگر موت کو یاد کرو. چند دن بعد دیکھیں گے اس کی حالت کیا ہو جائے گی. یہ موت ایسی چیز ہے نا کہ اونٹ کو صرف کان میں کہا گیا کہ تو نے مر جانا ہے. بہت مستیاں کر رہا تھا اور طاقتور تھا، جب کان میں کہا تو نے مر جانا ہے، اس اونٹ نے اسی دن سے کھانا پینا چھوڑ دیا. کچھ دن بعد اس بالکل ہڈیاں ہو گیا اس موت کے ڈر میں، موت کے غم میں. موت کا غم یہ لگنا چاہیے، بہت سارے غموں سے یہ بچا لیتا ہے. پھر دنیا کا کوئی غم بندے کو کچھ غم لگتا ہی کوئی نہیں ہے. جس کو موت کا غم، موت کی یاد، آخرت کی یاد، قبر کی یاد، یہ غم لگ جائیں تو دنیا بھر کے غم سارے اس کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہوں بھی تو اسے محسوس ہی غم ہی نہیں لگتا اس کو. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. چند دن کے بعد جب وہ عورت آئی اس نے کہا کہ واقعی مجھے تو بہت فائدہ ہوا، دل کی سختی دور ہو گئی ہے. تو موت کی یاد سے دل کا زنگ تیزی سے اترتا ہے. کیونکہ بندے کو ابھی آپ غور کریں نا، میں نے 2 سال تو چلے دور کی بات ہے نا، لیکن چلے پھر بھی تصور کر لیں. ویسے تو ایک دن کا ایک لمحے کا نہیں پتا نا. تصور کریں ابھی 2023 ہے، جنوری ہے. 2123 میں کنفرم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. کنفرم کہہ سکتے ہیں یہاں نئے چہرے ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے، نئی آبادی ہوگی، سارا کچھ نہیں ہوگا. اور شاید ہی 100 سال تک اس ایریے میں نا میرے خیال ہے 90-95% سے زیادہ لوگ نئے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. جب اتنا تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہم 100 سال بھی آگے سوچیں تو خود کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیوں نہ ابھی سے موت کی تیاری کر لیں. اور 100 سال تو بڑی لمبی امید ہے، ایک لمحے کی امید نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں گھر جا کے ناشتہ مجھے نصیب ہوگا، میں کہیں جانا ہے جہاں جاب پہ، ڈیوٹی پہ، کاروبار میں جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا. اتنی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. لیکن بالفرض ہم چونکہ لمبی امیدوں والے ہیں نا، شیطان ڈالا ہوا ہے یہ کرنا ہے اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، اگلے سال یہ بھی ہے، یہ بھی پلان ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اس پلان پہ مطابق نہیں چلا جائے تو چلو 100 برس تو جہاں میں جی بھی لے، بالفرض جی بھی لیا، تو پھر قیامت تک قبر میں تنہا رہے، پھر قبر میں اکیلے رہنا. تو کیوں نہ پھر ابھی سے ہی سارے معاملات سیدھے کر لیے جائیں، اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پہ، صراط مستقیم پہ چڑھا لیا جائے. موت کو ہر وقت یاد رکھا جائے. سونے لگیں، اللہ کے اولیاء کرام جب سوتے ہیں تو اس ٹائم بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ اب اوپر چادر کر رہا ہوں یا بلینکٹ یا رضائی کر رہا ہوں نا، تو یہ تصور کرے کہ اب میرے اوپر سلیں رکھی جا رہی ہیں. پاؤں سے جب شروع کرے رضائی بلینکٹ اوپر کرنا تو سمجھے کہ میرے پاؤں پہ سلیں رکھ دی گئی. اب اوپر لاتا جائے تو میرے اوپر سلیں رکھ دی گئی. اب آخری میرا منہ صرف بچ گیا. اب آخری سیل پہ منہ پہ بھی نا وہ کھینچتے ہیں چادر وغیرہ، اس کے بعد آخری سیل رکھ دی گئی میرے منہ پہ. اللہ کے ولی روزانہ یہ تصور کرتے ہیں، جب بھی سونے لگتے ہیں اس تصور سے سوتے ہیں کہ بس میرے اوپر سیلیں رکھ دی گئی، میں قبر کے اندر لیٹا ہوں. تو ایسے موت کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت موت کا تصور رکھتے ہیں. موت کی یاد دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اکثری ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو اللہ کرے ہم بھی موت کو کثرت سے یاد کریں تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے. سعید بن جبیر، ربیع بن ابو راشد اور بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی موت کی یاد دل سے دور ہو جائے دل بگڑ جاتا ہے. ایک لمحہ، اور دن میں اگر کئی گھنٹے تک موت کی یاد نہ ہو تو پھر حالت کیا ہوگی دل کی. ایک لمحے کے لیے بندہ موت سے غافل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ 24 آور ہم چاہے ذکر کر رہے ہیں، چاہے کوئی کام کر رہے ہیں،
کچھ بھی کر رہے ہیں نا، موت ذہن میں رکھیں، میں نے مر جانا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ اس کی آسانی کے لیے اللہ کے ولیوں کا معمول دیکھا ہے، امیر علیہ سنت الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کا دیکھا ہے معمول، جگہ جگہ گھر میں الموت الموت الموت، موت موت، موت کی روایتیں، موت کی حدیثیں، یہ جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں بندہ ہے نا کبھی بھول جاتا ہے، تو چلو ادھر نظر پڑے گی تو موت، پھر یاد آ جائے گا ہاں میں نے مرنا ہے۔ جدھر گھر میں نظر پڑے گی موت، گھر میں داخل ہوتے وقت الموت، بلکہ دروازے پہ تو لکھا ہوتا ہے بیت الفنا، فنا ہونے والا گھر۔ تو اس طرح کی ہم چیزیں گھر میں رکھیں یا گھر کے باہر رکھیں، بیت الفنا لکھ لیں گے اس گھر میں، اگر اپنا گھر ہے، کسی کا تو ویسے کسی کا اپنا بھی گھر ہے نا، اپنا نہ سمجھے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ پہلے بھی تو میرے باپ دادا شفٹ ہوتے رہے، ٹرانسفر ہوتے رہے، پہلے وہ آئے چلے گئے، یہ آئے چلے گئے، یہ آئے چلے گئے، میں آیا ہوں، میں بھی عارضی طور پہ ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا، میں بھی یہاں مسافر خانے میں عارضی ہوں۔ اپنے 1.5-2 کروڑ کے گھر کو بھی یہ سمجھے یہ میرا نہیں ہے، کہ میں نے بنا دیا، یہ کسی اور نے رہنا ہے، یہ پچھلوں نے آپس میں تقسیم کرنا ہے، یہ انہوں نے رہنا ہے، اور وہ بھی تقسیم کرنا ہے جھگڑے کر کر کے، یہ میرا تھوڑا دیا تو اسے زیادہ دیا، تو یہ ان چکروں میں آپس میں ناراضگیاں، جھگڑے پھڑے، وراثت کے مسائل میں یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے اگر موت کی یاد دل سے دور ہو جائے، دل بگڑ جاتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے دل ہٹ جائے موت سے، دل بگڑ جاتا ہے، ہمیں تو موت کی یاد آتی ہی نہیں ہے۔ لمحہ کیا، ہمارے تو گھنٹے اور دن اور مہینے گزر جاتے ہیں موت کو یاد کیے ہوئے۔ ہم جنازوں میں جا کے موت کو یاد نہیں کرتے، قبر میں اتارتے ہوئے بھی اپنی موت بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھی ادھر مرنا ہے، میں نے بھی اسی قبر میں اترنا ہے۔ تو بس لمحہ بھر کے لیے ہمارے دلوں کا حال جو کیا ہوگا، جو کئی سال تک ایسا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی قبر میں لیٹ بھی جانا چاہیے، لیٹ کے بھی یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک بار ہمارے قریبی دادی جان فوت ہوئی تھی، تو میں نے اسی موت کو یاد کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کی ذرا موت کو یاد رکھیں، پھر غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک مبلغ سے کہا تم بیان کرو، اس نے موت پہ بیان کیا، میں نے قبر میں لیٹ کے سنا۔ تو ادھر لیٹ کے موت کا بیان سنے نا، کہ میں نے اسی سامی کے اندر جو سائڈ پہ بنی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا مشکل سے اندر گھسے، لیٹ کے، اس کی پھر کیفیت ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بندہ قبر میں لیٹے اور پھر بیان بھی موت ہی کا اور قبر ہی کا چل رہا ہو، تو پھر زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ قبریں بہترین مبلغ ہیں۔ ہم بولتے رہیں، کسی کا ہم بیان سنتے رہیں، شاید وہ اثر نہ ہو، لیکن چپ کر کے قبر کو دیکھتے رہے نا، وہ جو قبر بیان کر رہی ہوتی ہے نا، وہ بہترین مبلغ ہے۔ اور وہاں سے جو نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ پھر اسے جتنے مرضی گھنٹوں کے بیانات سناتے رہو، اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے، قبر میں اتر کے، قبر میں بیٹھ کے، اس قبر کے اندر لیٹ کے بھی کبھی بیان کو پڑھنا سننا چاہیے۔ چلو موبائل پہ سن لے، کوئی اور سنانے والا نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں موت کی یاد نصیب فرمائے۔ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی تو ہیں، قبر میں لیٹ کے بھی بندہ رو رہا ہو اور اپنی قبر کو یاد کر کے بیان سن رہا ہو، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، عارضی آفت دنیا سے تو ڈرتا ہے دل، ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے۔ دنیا میں عارضی مصیبت آ جائے، کوئی پیسے کھا جائے، کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کتنے ڈر جاتے ہیں، ٹینشنوں میں ہوتے ہیں۔ جیسے اسپتالوں میں حال دیکھا ہے، ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ ٹینشن میں پریشان ہے۔ پریشانی سے کیا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یا وہ آپریشن ٹل جائے گا؟ عورتیں آپریشن کے دوران رو رہی ہوتی ہیں، بلکہ پہلے بعد وہاں جا کے ہر بندے کے منہ پہ 12 بجے ہوئے، وہاں جا کے ہم اوروں کو تسلی دیتے رہے، یہ کیا حالات بنا دیں گے، سارے پریشان۔ پریشانی سے کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھو، درود تنجینہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ گھر والوں کا آپریشن ہوا تو اس میں یہ مسلسل درود تنجینہ اور درود پاک پڑھتی رہے نا، تو وہ بھی حیران تھے، ڈاکٹر بھی ہے جو بھی ساتھ ہوتی ہیں، وہ پھر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ آپریشن میں نا عورتیں روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، یا پہلے ہی اس میں پریشان 1-2 دن ہوتی ہیں، بعد میں بھی رونا دھونا یہ سارا جاری رہتا ہے۔ درود پاک پڑھو، تسلی بھی ملی رہے گی، اور انشاءاللہ آپریشن کے درد میں وہ سارے کچھ اللہ کرم کرے گا، سارے توجہ وہاں ہوگی نا۔ اور جب موت بھی آئے تو بس تصور میں گنبد خضرا ہو، مدینے کی یاد ہو، گنبد خضرا والے کا تصور ہو، تو روح بھی نکل جائے گی، تو انشاءاللہ مزے سے نکلے گی۔ نزا کے وقت اگر روح محمد پہ نظر ہو تو پھر موت کا ہر جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ تو پھر وہ درد نہیں رہتے، وہ درد مزے دیتے ہیں۔ جب بندہ درود پاک میں، اللہ کے محبوب کی یادوں میں، ان کے تصور میں کھویا رہے، تو پھر بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر اللہ جاری رہے، دنیا کے عذابوں سے، پریشانیوں سے فائدہ کو نہیں پریشان ہونے کا۔ صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر کی عادت تھی، جب بھی اپنے دل میں نرمی کا اضافہ کرنا چاہتے، ویران گھروں کی طرف جاتے، ویران گھروں کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے اور اسے دیکھتے رہتے، کہتے این اہلک، اے ویران گھر تیرے کدھر گئے سارے جو ادھر رہتے تھے؟
پھر خود ہی جواب دیتے ہیں اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ سب کچھ فانی۔ خود یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر؟ جب پتہ ہے دنیا سے چلے جانا ہے پھر کیوں دل لگا رکھا ہے؟ دل بہلا ہوا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں دل نہیں لگایا جاتا، یہ جتنی بھی سہولتیں ہوں، آپ کسی ہوٹل میں جائیں نا، ایسے بھی ہوٹل ہیں جہاں لاکھوں روپے ایک دن کا اس کا کرایہ ہوتا ہے اور ساری سہولتیں ہوتی ہیں۔ سرینا میں چلے جائیں، میریٹ میں چلے جائیں، یا اور جو بڑے لیول کے مری میں جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں، جتنا بھی مہنگا ہوٹل ہوگا ساری فیسلٹیز ہوں گی، لیکن پتہ ہے یہاں مسافر ہیں، یہاں ہم عارضی طور پر ہیں، ہم نے پھر چلے جانا ہے، اصل ٹھکانہ کوئی اور ہے۔ تو ہوٹل میں یا سہولتوں میں یا جہاں عارضی ہو وہاں دل نہیں لگایا جاتا، دل تو لگانا ہے آخرت میں جہاں پکا پکا رہنا ہے۔ یہاں سارے مسافر ہیں، اس لیے سفر میں جلدی ہوتی ہے، جلدی کرو سمیٹو کام، پھر آگے جانا ہے۔ ہم موت کی یاد رکھنے والے اللہ کرے بن جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، پوچھا گیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار۔ ہم سمجھتے ہیں یار اس نے بڑا اتنا پیسہ کما لیا، بڑے عقل مند ہے، فلاں کے بچے نے یہ عہدہ پا لیا، فلاں آرمی میں افسر بن گیا، فلاں اس شعبے میں چلا گیا، فلاں تو کروڑوں کما رہا ہے، فلاں تو سوشل میڈیا آن لائن اتنا بزنس کر رہا ہے، وہ بس وہ بہت عقل مند ہے، بہت کما رہے ہیں۔ بھائی عقل مند کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کیوں نہ کما رہا ہو، چاہے وہ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو، یا موجودہ جو آج کل ایک اور ہے وہ یہ اتنا ہی کیوں نہ کما لے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے اور جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت بھی ہو اور پھر وہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ہمارے عقل مند جو زیادہ چونا لگانے والا ہو بزنس میں، جو باتوں باتوں میں دوسروں کو ایسا نیچا دکھانے والا ہو، باتوں میں زیادہ تیز ہو، بڑا نالج رکھنے والا ہو۔ نالج شیطان سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ وہ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا، اتنا علم والا۔ تو ہم بعض کر علم والے کو زیادہ عقل مند سمجھ لیتے ہیں، پیسے والے کو عقل مند سمجھ لیتے ہیں۔ تو عقل مند جو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ ہے جو موت کی تیاری کرنے والا، موت کو یاد کرنے والا، یہ زیادہ سمجھدار ہے۔ چلو اب آپ لوگ جو نماز اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آپ یہاں بیٹھے رہے، ہم نہ گئے جو چلا گیا جا کے سو گیا اور تو آرام سے سو گیا، کتنا سمجھدار آدمی ہے، اور نیند پوری کر رہے۔ سمجھدار وہ نہیں ہے، سمجھدار وہ ہے جو یہ بیٹھ کے قربانی دے رہے، نیند چھوڑ رہے، تھکاوٹ کے باوجود بیٹھا ہوا ہے، وقت کی قربانی دے رہے، کیوں؟ آخرت کے لیے، موت کی تیاری کے لیے۔ تو موت کی طرف ہم بار بار دھیان لگائیں، انشاءاللہ معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے، دل کا زنگ دور ہو جائے گا، اور اس کے بعد اچھی صحبت بھی دل کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ بری صحبت میں بیٹھیں گے، شرابیوں کو، بابیوں کی، برے لوگوں کی، غیبت کرنے والوں کی، تو اس کا اثر چڑھے گا، اس کا رنگ چڑھے گا، ایسے ہی ہو جائیں گے۔ اور اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، تو اس صحبت کا، اس جگہ کا بھی ہمارے اوپر انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔